الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر سورۃ بقرہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چل رہی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور کسی مشکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پکارا غزوہ بدر میں، اور ساری رات پکارتے رہے تو نمازوں سے کچھ ٹائم پہلے خدا کا فرشتہ جبرائیل آ کے کہتا ہے، آیات اتری تھیں کہ 1000 فرشتے خدا بھیج رہا ہے۔ تو جو خدا کو پکارتا ہے خالص پکارو خدا کو، اور کہا تیرے رب نے کہ مجھ کو پکارو میں قبول کروں گا، اور بے شک وہ لوگ جو خالص خدا کو پکارنے سے استکبار کرتے ہیں اس کو خدا عنقریب ذلیل کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ تو جو خدا کو پکارتا ہے خدا اس کی سنتا ہے، اور میں قریب ہوں بلکہ اقرب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو تمہارے دل میں نہیں آتا خدا کو پہلے پتہ ہوتا ہے، اور جو نہیں پکارتا تو خدا کہتا ہے میرے سوا تمہاری سننے والا ہے کون، مجھ کو پکارو، یعنی خدا کا حق ہے۔ تو ہم آج یہ ٹاپک لائے ہیں کہ درود شریف ہم نے فضائل بتائے کہ درود شریف جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ دعا پڑھی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ تو آج ہم کچھ اور باتیں بھی بتانے لگے ہیں کہ یہ اگر دعا کے ساتھ پڑھی جائیں اور کیسے قبول ہوتی ہیں تو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ کہ ایک حدیث مسلم شریف میں بھی ہے کہ کوئی مسلمان بھائی کے لیے بظاہر الغیب اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ خدا کو اچھا لگتا ہے، اور اس نے مقرر کیے ہوئے فرشتے ہیں زمین پر، وہ جواب میں وہاں پہنچ کر کہتے ہیں آمین ولکل مثل، اس کے لیے تو تیری دعا قبول ہوگی اور تیرے لیے بھی یہ قبول ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہمیں دعا قبول چاہیے وہ ہم دعا اس کے لیے بھی مانگیں تو اس کے لیے بھی قبول ہو جائے گی، تمہارے لیے بھی ہوگی۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا حج پہ جا رہے ہو، یا جمعے کے بعد کہتے ہیں جی ہمارے بندے بیمار ہیں دعا کرو، تو وہ ضرور دعا کرنی چاہیے، اور پھر اس کے جواب میں موکل فرشتے کہتے ہیں تمہارے لیے بھی قبول ہو گئی۔ اور یہ کہ جمعے کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، یا 2 خطبوں کے درمیان جو امام بیٹھتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، یا تہجد کی نماز کے ٹائم خدا خود پکارتا ہے کوئی پکارنے والا، وہ ایک خاص قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد ایک لمحہ ایک ٹائم ہوتا ہے جو دعا کرو قبول ہوتی ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اور رمضان المبارک میں یا نفلی روزوں میں افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہ ایک اور خطرناک بات بھی ہے کہ جس نے کسی کو ظالم نے مظلوم بنا دیا، اور وہ مظلوم اگر غم میں آ کے رب کو پکارے گا تو خدا اپنے اس مظلوم کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، اور اس ظالم کے خلاف جاتی ہے۔ اس کی بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ دعا جو وہ بولے گا یا ویسی ملتی جلتی صدا کے برابر بولے گا وہ ضرور قبول ہو جائے گی، اور پھر ظالم کے حساب کتاب برابر یہاں پر کیا جا سکتا ہے، آخر جہان تو پتہ نہیں کیا حساب ہوگا اس کا، اس بات کی ضرور فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ ہمارا ٹاپک جو ہے یہ دعا کی قبولیت کی چند باتیں ہم نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ آپ آگے دوستوں کو بتائیں کہ نیکی کی بات کو بیان کرنا نیکی ہے، برابر کا ثواب ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر کمنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔